دیکھو میں نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو فرق ہے نا، لوگ ہم سے کہتے ہیں حدیث میں لاؤ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. میں کہتا ہوں حدیث نہیں بھی ہو، صدیوں سے امت کے تمام فقہا محدثین یہ فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی، سمٹ کے. چاروں اماموں کا اختلاف ہے اور صدیوں تک لوگ چاروں اماموں پہ جمع رہے ہیں. اہل حدیث ہم سے پوچھتے ہیں اور اب پوچھتے ہیں، پہلے تو اہل حدیث بھی یہی فتوے دیتے تھے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. قدیم اہل حدیث جو ہندوستان کے آپ نکالو سب یہی فتوے دے رہے ہیں کہ عورت کیا کرے گی، سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو لوگ کہتے ہیں حوالہ کہاں ہے؟ بھائی اہل حدیث چیلنج کرے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے. مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، میں پھر حوالہ بھی پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے نا، آپ کی کریں تو صحیح چیلنج، کیونکہ میں کتابیں تھوڑی یہاں لے کے بیٹھتا ہوں. لیکن پرانے اہل حدیثوں کا فتویٰ ملے گا آپ کو کہ عورت کیا کرے گی، سمٹ کے. ہاں کوئی پھر اہل حدیث اس کو اہل حدیث ماننے سے انکار کر دے، پھر ہم سوال کریں گے کہ اس کا مطلب پہلے دور میں اہل حدیث نہیں تھے، اب بالکل کب پیدا ہوئے ہیں؟ پھر تو اور بڑا اشکال ہو جائے گا. اور ہندوستان میں تو 150-200 سال سے پرانی اہل حدیثوں کی تاریخ ہے ہی نہیں. اچھا خیر، اب ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، اس پر صدیوں تک امت جمع رہی ہے. جتنے بھی فتوے کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں، مفتیان کرام پرانے صدیوں تک سب کا، چاروں اماموں کا بھی یہی فتویٰ، ان کے شاگردوں کا بھی. تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. اس کے بعد ہمیں الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو فوراً وہ جواب میں کیا کہتے ہیں بعض اہل حدیث حضرات کہ اجماع کیسے، ہم تو نہیں مانتے اس کو، ہم تو نہیں مانتے. بھائی اب آپ نہیں مان رہے نا، اب آپ نے اجماع کی مخالفت کر دی. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا اور حدیث نے کہا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب امت نے جو فتویٰ دیا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، وہ پوری امت نے غلط فتویٰ دے دیا. تو امت گمراہی پہ جمع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو حدیث کی روح سے امت کو غلط قرار دینا پاسبل نہیں ہے، آپ کو غلط قرار دینا پاسبل ہے. اور وہ ہم غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ پاسبل ہے. اور کیسے قرار دیتے ہیں؟ وہ ہم ایسے قرار دیتے ہیں کہ میرے بھائی اگر عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث نہیں ہے تو پھر عورت کے صفا مروہ پہ چلنے پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ چلے گی. حدیثوں میں تو ملتا ہے، جیسے حدیث میں ملتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو، تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی حج میں چلے ہیں یا دوڑے ہیں؟ صفا مروہ پہ دوڑے ہیں. تو آپ عورتوں کو کیوں چلاتے ہو؟ آپ فتویٰ دو کہ عورتیں دوڑیں گی. قیامت آ جائے گی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں جیسے وہ اجماع سے ثابت ہے تو سمٹ کے نماز پڑھنا بھی کیا ہے؟ اجماع سے ثابت. اب اگر کوئی اہل حدیث فتویٰ دے کہ نہیں عورت دوڑے گی چلے گی نہیں، ہم کہے بھائی اجماع سے ثابت ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں. وہ کہے گا جب میں اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوں تو اجماع کہاں ہے؟ میرا اختلاف ہو گیا نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جب ایک دفعہ اجماع ہو جاتا ہے اس کے بعد اختلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. اجماع کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے بعد میں اب آپشن ختم ہو گیا اختلاف کرنے کا. تو پرانے اجماع کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا بعد والے مفتی کے لیے جو اختلاف کر رہا ہے اس مسئلے سے. اور میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیکھنا ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جیسے عورت مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے، عورت حج عمرے میں دوڑے گی، صفا مروہ میں چلے گی نہیں. اور پھر وہ فتویٰ بھی مارکیٹ میں کیا کرے گا؟ چلے گا. کیونکہ جیسے حدیث ہمارے پاس عورت کے سمٹنے پہ نماز پڑھنے پہ نہیں ہے، ایسے ہی صفا مروہ پہ چلنے پہ بھی نہیں ہے. تو وہ ہو گیا فتویٰ، وہ آ گیا مارکیٹ میں. ناصر الالبانی نے فتویٰ دیا کہ عورت صفا مروہ میں دوڑے گی چلے گی نہیں. ٹھیک ہے نا. کسی نے البانی سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ صفا مروہ پہ عورت کیا کرے گی؟ چلے گی دوڑے گی نہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے کس کا قول حجت ہے؟ اصولی بات کی انہوں نے. بھئی ہم تو نبی کے قول کو، نبی نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا. انہوں نے مزید دلیل ایک یہ دی ہے کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں، وہ صفا مروہ میں دوڑی تھیں، وہ چلی تھوڑی تھیں. تو آپ کیوں چلا رہے ہو؟ آپ بھی دوڑاؤ عورتوں کو. اب آپ دیکھو صفا مروہ میں خواتین کی ریسنگ کے مقابلے شروع ہونے والے ہیں. تو اہل حدیث جس بیس پہ وہ دلیل دیں گے نا ان کو کہ نہیں نہیں بھائی صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، تو ہم بھی کہیں گے صدیوں سے عورت سمٹ کے ہی نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے. پھر اگر اہل حدیث پیش کریں گے سعودیہ میں عورتیں جو ہے وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں،
اور ہندوستان پاکستان میں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, تو سعودیہ زیادہ اسلام کے قریب ہے یا انڈیا پاکستان؟ تو ہم اس کو جواب میں کہیں گے کہ پرانا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب تھا, یہ والا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. پرانا سعودیہ اٹھا کے دیکھو تو ساری عورتیں مردوں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی, ایک بھی مردوں کی طرح نہیں پڑھتی تھی نماز. یہ تو اب شروع کیا سلفیوں نے وہاں پہ عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھانا. آپ سعودیہ کے کسی بوڑھے سے پوچھو, وہ بتا دے گا ہمارے باپ دادا میں جو عورتیں تھیں وہ عورتوں کی طرح پڑھتی تھی سمٹ کے. یہ تو بعد میں فتویٰ آیا ہے. امام شافی کے دور کا سعودیہ جو تھا نا مکہ, اس میں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی. امام احمد کے دور کا جو مکہ مدینہ تھا اس میں عورتیں سمٹ کے, تبھی امام احمد کا فتویٰ بھی یہ سمٹ کے نماز پڑھیں گی. اور امام احمد چھوٹے شخص نہیں ہیں, امام بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہو, ہم اہل حدیث کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم حضرت عائشہ کے بارے میں جو کہتے ہیں نا, جو ہم کہتے ہیں عورت چلے گی دوڑے گی نہیں, تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے ہمارے پاس. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم میں, عورتوں کے لیے ہم میں ایک نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے, تو ہم چلتے ہیں تو تم بھی کیا کرو, چلو. تو ہم اہل حدیث کو جواب دیں گے حضرت اسلاف سے اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو اسلاف سے تو خواتین کے سمٹ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. وہاں آپ کہتے ہو ہم نبی کی حدیث مانیں گے, صحابی کی یا تابعی کی بات نہیں مانیں گے. اور دوسری بات یہ, حضرت عائشہ کا یہ قول صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے. تبھی البانی نے لکھا ہے کہ یہ صحیح سند, انہوں نے تو لکھا اگر بالفرض صحیح سند سے ثابت بھی ہو جائے تو ہمارے لیے نبی کا قول حجت ہے, عائشہ کا قول حجت نہیں ہے.